بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جس موضوع پہ کچھ لب کشائی کرنے کی میں جسارت کر رہا ہوں اس کا عنوان ہے اخلاق۔ ایک سلسلہ ہم شروع کرنے جا رہے ہیں اخلاق النبی کے حوالے سے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو اخلاق عطا فرمائے وہ کیسے تھے۔ یاد رکھیے گا، اخلاق کی کیسی ضرورت ہے، اگر یہ اچھے نہ ہوں تو سارا معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے۔ ہر چیز ہونے کے باوجود بھی انسان پریشان رہتے ہیں، کیونکہ دوسرے کے رویے، ایک دوسرے کا اٹھن بیٹھن انسان کو اتنا پریشان کر دیتا ہے کہ انسان اپنی زندگی سے بھی بہت مایوس ہو جاتا ہے۔ معاشرے خراب ہو جاتے ہیں، گھر تباہ ہو جاتے ہیں، کیونکہ اخلاق اچھا ہونا، مورل انسان کا خوبصورت ہونا، یہ ظاہری خوبصورتی سے بہت زیادہ ضروری ہے، نیسیسری ہے۔ اس کے بغیر معاشرے تباہ ہو جاتے ہیں، ڈومیسٹکلی، سوشلی، ہر طرح سے معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے، گھر تباہ ہو جاتے ہیں جب انسان کا اچھا سلوک نہیں ہوتا، جب انسان کا بول اور چال اچھا نہیں ہوتا، اٹھن بیٹھن اچھا نہیں ہوتا۔ انسان پیسے سے اچھی چیز خرید سکتا ہے، اچھی کار خرید سکتا ہے، اچھی گاڑی خرید سکتا ہے، اچھا گھر خرید سکتا ہے، لیکن پیسے سے انسان اچھے اخلاق نہیں خرید سکتا۔ کار چلانے والے کا موڈ نہیں تبدیل کیا جا سکتا، اس کو اچھا نہیں کیا جا سکتا، اس کے اندر حوصلہ پیدا نہیں کیا جا سکتا، اس کو سکھایا نہیں جا سکتا پیسے کے ذریعے۔ تو یہ اخلاق ٹریننگ سے آتے ہیں۔ آج ہم حسن اخلاق کے متعلق یہ شروع کر رہے ہیں، اس کے بیسک مقصد یہی ہے ہمیں پتہ چلے ایز اے مسلم ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے۔ اللہ کا قرآن میں حکم ہے، بلکہ ہمیں یہ ارشاد فرمایا گیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ حضور کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے۔ رسول اللہ کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے، ایک اسوہ ہے۔ تو لہذا اس لیے سرکار کے اخلاق کیا تھے؟ پہلے نمبر پر دو پوائنٹ ہوں گے، ایک تو حضور کا اخلاق کیا تھا، اور پہلا اخلاق کسے کہتے ہیں۔ اخلاق خلق کی جمع ہے، اس کو فارسی میں خو کہتے ہیں، اور اردو کے اندر اس کو وصف کہتے ہیں، صفت کہتے ہیں، انگلش میں ایٹریبیوٹ یا کریکٹر کہتے ہیں۔ تو اخلاق اگر اچھے ہوں، خو اگر اچھی ہو تو اس کو حسن اخلاق یا حسن خلق کہتے ہیں۔ جمع میں بولیں گے، پیرولل میں بولیں گے اخلاق، سنگولر میں بولیں گے تو خلق۔ اور اگر برے ہوں تو اس کو سوء اخلاق، بد خلقی، ان الفاظ سے تعبیر کیا جاتا ہے، بولا جاتا ہے۔ تو لہذا اخلاق کا انسان کے اندر ایک ایسا وصف ہے جس سے انسان دوسروں کے ساتھ بیہیو کرتا ہے۔ اگر اچھے ہوں تو اچھا بیہیو ہے، برے ہوں تو برا بیہیو ہے، برے طریقے سے پیش آتا ہے۔ تو آئیے ہم سیکھتے ہیں، مسلم ہمیں حضور کی زندگی کو فالو کرنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے پیچھے چلنا ہے۔ حضور کے اخلاق کیا تھے؟ آپ کے خادم حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، حضور کی میں نے 10 سال خدمت کی، خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین، میں نے حضور کی 10 سال خدمت کی۔ فما قال لی اف قط، حضور نے مجھے پوری زندگی کبھی ان 10 سالوں میں کبھی اف تک نہیں فرمایا۔ یعنی حضور کی سروس میں 10 سال گزار دیے، حضور کی خدمت میں 10 سال گزار دیے، حضور نے مجھے کبھی اف تک نہیں فرمایا۔ I remained in the service of the Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم for 10 years. He never once told me off. حضور نے مجھے کبھی اف تک نہیں فرمایا۔ وہ کیسی ہستی ہوں گی جن کا خادم یہ کہہ رہا ہے، 10 سال خدمت کرنے والا، انہوں نے مجھے کبھی اف تک نہیں فرمایا۔ اور پھر آگے فرماتے ہیں فما قال لشيء صنعته لما صنعته، حضور نے کبھی میں نے جب کوئی کام کیا، حضور نے مجھے یہ نہیں فرمایا تو نے کیوں کیا۔ یعنی حضور نے مجھ سے کبھی دنیاوی معاملات میں، یقین اس سے مراد دنیاوی معاملات ہیں، دنیاوی معاملات میں حضور نے مجھے کبھی نہیں فرمایا کہ تو نے یہ کام کیوں کیا۔ ولا لشيء تركته لما تركته، جب میں نے کبھی کوئی کام نہ کیا، کوئی سرٹین ٹاسک آپ نے مجھے دیا، خاص مقصد دیا، دنیاوی کام دیا، میں نے نہیں کیا، سرکار نے مجھے کبھی اس پر پرسش نہیں فرمائی، کبھی یہ نہیں پوچھا کیوں نہیں کیا۔ اور فرماتے ہیں وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احسن الناس خلقا، حضور لوگوں میں سب سے اچھے اخلاق کے مالک تھے۔ حضور کے کریکٹر کی ایکسیلنسی یہ ہے، حضور کے اخلاق کی شان یہ ہے کہ سب سے عمدہ اخلاق آپ کا ہے، کیوں نہ ہو۔ حضور خود فرماتے ہیں بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، مجھے اللہ نے مبعوث ہی اس کے لیے کیا، مجھے بھیجا ہی اس لیے گیا ہے کہ میں اخلاق کے درجوں کو پورا کر دوں، یعنی جو مورلٹی انسان کے لیے چاہیے وہ ساری کی ساری مکمل کر دوں۔ تو اس وجہ سے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کان خلقہ القرآن، حضور کا خلق قرآن ہے۔
آئیے اس پر گفتگو کرتے ہیں، لیکن اس حدیث پاک کو پورا کر لیں۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے حضور کے اخلاق کریمہ پر گفتگو کی، پھر آپ نے فرمایا حضور کے اخلاق یہ تھے، لیکن حضور کا جسم مبارک ایسا تھا۔ وَكَانَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احسن الناس خلقا ولا مسست خزا ولا حریرا ولا شیء كان ارین من کف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے کبھی کوئی ریشم خاص یا کسی طرح کا ریشم اور کوئی شے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ہتھیلی سے بڑھ کر نرم نہیں چھوئی، یعنی اتنی نرم سافٹ سرکار کی ہتھیلی تھی، پاؤں مبارک حضور کی ہتھیلی مبارک اتنی نرم تھی۔ اور ولا مسست مسک ولا شممت مسکا قط ولا عطرا کان اطیب من عرق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضور کے مبارک پسینے سے بڑھ کر میں نے کبھی کستوری، کبھی کوئی خوشبو نہیں سونگھی۔ یہ حضور کا مبارک اخلاق تھا۔ حضور کے جسم مبارک کے کمالات یہ ہیں، لیکن حضور کا باطنی اخلاق بھی ایسا تھا، ظاہری کردار بھی ایسا تھا جو بے مثال تھا۔ اسی طرح سرکار کا جو حسن تھا، سرکار کے جو جسم مبارک کے ظاہری اوصاف تھے، یہ بھی بے مثال تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بیوی ہیں، وائف ہیں، اب وہ بہتر جانتی ہیں، وائف سب سے زیادہ بہتر جانتی ہوتی ہے انسان کا رہنا سہنا کیسا، اس کے اخلاق کیسے، وہ مورلی کیسا ہے۔ اب وہ خود فرماتی ہیں کان خلقہ القرآن، حضور کا خلق قرآن ہے۔ اب قرآن پاک میں یعنی جو اچھی اوصاف ہیں جن کو اپنانے کا اللہ نے حکم دیا ہے، وہ سرکار کے اندر بوجہ عتم موجود ہے، اور جن سے منع کیا ہے سرکار میں بوجہ عتم ان سے دور رہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی عملی تفسیر ہے۔ تو اگر حضور کا اخلاق بوجہ عتم ڈھونڈنا ہو تو قرآن پاک میں جن چیزوں کو اللہ نے کرنے کا حکم دیا وہ سرکار نے بوجہ عتم کی ہیں، ان کو دیکھ لیں۔ جن سے منع کیا ہے حضور بوجہ عتم اس سے دور رہے، اس کو دیکھ لیں۔ تو آپ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاحشا ولا متفحشا ولا سخابا فی الاسواق، نہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فاحش تھے، نہ طبعاً فحش گو تھے۔ نیچرلی آپ انڈیسنٹلی کو پسند ہی نہیں کرتے تھے، یعنی آپ ایسی چیز کو جو فحش گوئی ہو، جو ادب سے ہٹ کر ہو، آپ طبعاً پسند ہی نہیں کرتے تھے، نہ بتکلف کبھی، ولا متفحشن، متفحش کہتے ہیں بتکلف، کچھ بناؤ سنگار کر کے، یعنی کوئی کبھی مذاق کے طور پر کوئی مذاق کر لیا، مذاق کے طور پر بری بات کر لی، ایسا بھی سرکار نے کبھی نہیں کیا۔ اور پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور بہت پیاری بڑا پیارا وصف ایٹریبیوشن بیان کرتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ولا سخابا فی الاسواق، آپ نے بازاروں میں کبھی کوئی جو ایسی چیز جو ڈگنیٹی آف ہیومن کے خلاف ہو، انسانیت کی عزت وقار کے خلاف، حضور نے کبھی ایسی بات نہیں کی بازاروں میں کھڑے ہو کر۔ یعنی لوگ جس طرح بازاروں میں لوگ چلاتے ہیں، شاؤٹ کرتے ہیں، حضور نے کبھی ایسا کام بھی نہیں کیا۔ ولا یجزی بالسیئۃ السیئۃ، اور حضور نے کبھی برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیا۔ ولکن یعفو ویصفح، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف مبارک کیا تھا؟ برائی کا برائی سے بدلہ نہیں دیتے تھے، بلکہ معاف کر دیتے تھے، اور معاف کرنے کے بعد بھی ہمیشہ کے لیے اس کو بھلا دیتے تھے۔ ایک گواہی دی حضرت انس بن مالک نے حضور کے اخلاق کی، وہ کہتے ہیں سب سے عمدہ اخلاق کے مالک تھے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وائف ہے، گھر میں رہنے والی، ہر وقت حضور کے ظاہری اور باطنی آداب کو دیکھنے والی ہیں، وہ بھی گواہی دیتی ہیں کہ آپ جیسا اخلاق کسی کا نہیں تھا۔ ایک روایت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم نے حضور کے جو اوصاف بیان کیے ہیں، ایک لمبی اس کی تفصیل ہے، انشاءاللہ اس پہ الگ سے ویڈیو بنائیں گے۔ تو آپ نے بھی یہی کہا کہ حضور جیسا اخلاق کسی کا نہیں، اس کو لب لباب، اس کی سمری یہی ہے، اس کو اگر سمرائز کیا جائے، اس کو پریسائز کیا جائے تو یہی جواب آتا ہے، حضور جیسا اخلاق، حضور جیسا اٹھن بیٹھن کسی کا نہیں تھا۔ تو یہ وہ قریب رہنے والے جو کمپینین ہیں، جو ہمہ وقت حضور کی صحبت میں رہنے والے، حضور کی کمپنی میں بیٹھنے والے، وہ بتا رہے ہیں ایسا اخلاق ہم نے کسی کا نہیں دیکھا۔ اگر ان اخلاقات، ان مورلز کو، یہ جو حسن اخلاق ہیں، اچھے اخلاق ہیں، اچھے کردار ہیں، اچھی کوالٹیاں ان کو اپنایا جائے تو یقیناً ہم اس دنیا میں بھی خوش رہ سکتے ہیں اور آخر میں بھی خوش رہ سکتے ہیں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی ویڈیو میں مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کی انشاءاللہ وہ طویل حدیث پر کلام ہوگا۔ اللہ عمل کی توفیق دے، آمین بجاہ النبی۔